بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ بقرہ عید آنے والی ہے تو میں آپ کے سامنے بقرہ عید کے متعلق ہی یعنی بقرہ عید کے موقع پر جو قربانی ہم لوگ کرتے ہیں اس کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بڑے ادب و احترام کے ساتھ باتوں کو سنیں گے اور جو باتیں میں آپ حضرات کو بتاؤں گا ان کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام سیکھنا ہے اور جن لوگوں کو کچھ باتیں نہیں معلوم دین کے متعلق ان کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو بقرہ عید آنے والی ہے، آپ حضرات سب واقف ہیں اس بات سے۔ تقریباً میرے خیال سے 1 مہینہ رہ گیا ہے۔ تو جب ہم مارکیٹ جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں بقرہ خریدنے کے لیے، تو جب بقرہ خرید کے لاتے ہیں تو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لاتے ہیں تو اس وقت عیب پیدا ہو جاتا ہے، یا دیکھ نہیں پاتے ہیں، لے آتے ہیں خرید کے، کسی کے سینگ ہی نہیں ہوتے ہیں یا ڈانٹ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہنا ہے مجھے آج یہ جو ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں یہ بتانا ہے کہ کس جانور کی قربانی کرنا درست ہے اور کس جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے، یعنی کس جانور کی قربانی کرنا جائز ہے اور کس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو آئیں چلیں میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں۔ جس جانور کے سینگ کا کچھ حصہ اوپر سے ٹوٹ گیا ہو یا اس کا خول اتر گیا ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ لیکن اگر سینگ ٹوٹنے کا اثر جو ہے دماغ تک پہنچ گیا ہو، یعنی اندر تک دماغ تک پہنچ گیا، سینگ ٹوٹنے کا اثر جو ہے دماغ تک اندر تک پہنچ گیا ہو، یعنی دماغ کی ہڈی میں سوراخ ہو گیا ہو، تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ سنتے رہنا، غور سے سننا، غور سے سنیں، پھر انہیں ذہن کے اندر بٹھائیں باتوں کو اور پھر اس کے بعد دوسروں تک پہنچائیں، سیکھیں اور دوسروں تک سکھائیں، علماء کرام سے سیکھیں اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں۔ کیا ہے؟ جس جانور کے سینگ کا کچھ حصہ اوپر سے ٹوٹ چکا ہو یا اس کا خول اتر گیا ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ لیکن اگر سینگ ٹوٹنے کا اثر اندر تک دماغ تک پہنچ گیا ہو یا دماغ تک پہنچ گیا یعنی دماغ کی ہڈی میں سوراخ ہو گیا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ سامنے نکل کر یہ آتا ہے کہ جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہو، یعنی جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو یا بچپن ہی میں اس کی سینگ کی جگہ کو آگ سے جلا دی گئی ہو جس کی وجہ سے آگے سینگ نہ نکل سکے ہوں تو اس کی قربانی درست ہے۔ سمجھ میں آیا؟ غور سے سنیں اس مسئلے کو۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو یا بچپن میں ہی اس کی سینگ کی جگہ کو آگ سے جلا دیا گیا ہو جس کی وجہ سے آگے سینگ نہ نکل سکے ہوں تو اس کی قربانی درست ہے۔ کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی۔ اگر جانور کا بہت تھوڑا سا کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی درست ہے، یعنی کان تھوڑا بہت کٹا ہوا ہے، یعنی تہائی حصے سے کم کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ لیکن اگر اکثر حصے سے مراد سمجھ رہے ہیں، یعنی تہائی حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ جس کا کان کا حصہ تھوڑا بہت معمولی سے کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی درست ہے، لیکن اگر اکثر تہائی حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے بغیر کان والے جانور کی قربانی۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر کان نہ ہو تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر کان نہیں ہے تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اندھے جانور کی قربانی۔ جس جانور کی آنکھ کی بینائی بالکل چلی گئی ہو یا اکثر چلی گئی ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ پوپلے جانور کے بارے میں، جس جانور کے دانت نہیں ہوتے، اس جانور کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ حضرات کو کہ اس کی قربانی درست ہے یا نہیں درست ہے۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو، یہ دانت تو ہیں لیکن کم ہیں، 2-4 دانت ہیں اور اکثر ٹوٹ گئے ہیں، تو جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یا اکثر ٹوٹ چکے ہوں تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور جس جانور کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوں، یعنی اس کو چارہ کھانے میں کوئی دشواری اور دقت نہ آتی ہو تو اس کی قربانی کرنے میں آپ حضرات کو کوئی حرج نہیں ہے، بلا جھجک آپ حضرات کر سکتے ہیں قربانی اس کی، آپ حضرات اس کی قربانی کر سکتے ہیں آپ حضرات۔ اسی طریقے سے زبان کٹے ہوئے جانور کی قربانی۔
زبان کٹا ہوا جانور جو چرنے پر قادر نہ ہو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ جو زبان کٹا ہوا جانور، ایسا جانور یعنی جو چرنے پر قادر نہیں، زبان کٹی ہوئی ہے، کھا نہیں سکتا، چارہ نہیں کھا سکتا، چرنے پر وہ قادر ہی نہیں ہے، تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ جانور کی دم کے بارے میں مسئلہ آتا ہے۔ دم بولتے پونچھ کو، یعنی اگر دم کا اکثر حصہ کٹا ہوا ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں، اور اگر معمولی حصہ کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ معمولی حصہ سمجھتے ہیں آپ؟ معمولی حصہ یعنی تہائی حصے سے کم کٹا ہوا ہے۔ اگر تہائی حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہوگا تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، اور اگر تہائی حصے سے کم کٹا ہوا، معمولی سے تھوڑا سا کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی درست ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ لنگڑے جانور کے بارے میں، لنگڑے جانور کی قربانی کا کیا ہے، لنگڑے جانور کی قربانی کے بارے میں کیا ہے؟ لنگڑے جیسے کہ بکرا ہے، بکری ہے، یا بھینس ہے، گائے، جو بھی قربانی کرتے ہیں، تو یعنی وہ جب آپ قربانی کر رہے ہیں یعنی 4 پیر ہیں، تو 3 پیروں سے وہ جو بکرا ہے وہ چلتا ہے، 3 پیروں سے چلتا ہے، اور چوتھا پیر وہ ٹیکتا ہی نہیں ہے، زمین پر نہیں ٹیکتا، تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، کسی صورت میں درست نہیں ہوگی۔ لیکن اگر 3 پاؤں رکھتا ہے زمین پہ، 3 پاؤں سے تو چلتا ہے، چوتھے پیر کا وہ سہارا لیتا ہے، چوتھے پیر کا وہ سہارا لیتا ہے، سہارا لے کے چلتا ہے، تو اس کی قربانی درست ہوگی، بلا جھجک کر سکتے ہیں آپ قربانی۔ جس جانور کے 4 پاؤں یعنی 3 پاؤں سے وہ چلتا ہے، چوتھا پاؤں جو ہے اس کی چوتھے پاؤں میں کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے وہ چلتا تو ہے لیکن 3 پاؤں تو رکھتا ہے زمین پر، 3 پاؤں رکھ کے چلتا ہے، لیکن چوتھا پاؤں سہارا لے کے چلتا ہے، چوتھا پاؤں ٹیک کے چل لیتا ہے، اور لیکن چوتھا پاؤں اگر ٹیک ہی نہ سکتا ہو زمین پہ، 3 پاؤں سے چلتا ہو، چوتھا پاؤں رکھ ہی نہ سکتا ہو، سہارا لے کر بھی نہیں چل پاتا ہو، تو اس کی قربانی بھی میرے دوستو درست نہیں ہوگی۔ خصی جانور کے بارے میں ایک مسئلہ نکل کر آتا ہے۔ خصی جانور کے بارے میں پوچھتے لوگ کہ خصی جانور کی قربانی کرنا درست ہے یا کیسے کرنی ہو جائے گی، یہ کیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو خصی جانور کے بارے میں لے لیں۔ خصی جانور کی قربانی دوستو نہ صرف جائز ہے بلکہ افضل ہے، مسنون ہے، کیونکہ جو خصی جانور ہوتا ہے اس کی گوشت کے اندر جو غیر خصی ہے، یعنی جو غیر خصی ہے، غیر خصی سے اس کا گوشت جو ہوتا ہے وہ غیر خصی سے اچھا ہوتا ہے۔ خصی جانور کی قربانی نہ صرف جائز ہے بلکہ افضل ہے، مسنون ہے، کیونکہ اس کا گوشت جو ہوتا ہے خصی جانور کا وہ غیر خصی سے اچھا ہوتا ہے اس کا گوشت۔ اسی طریقے سے نجاست جو کیا نام ہے، قربانی کے جانوروں میں سے جو نجاست کھاتے ہوں، یعنی ان کی غذا جو ہو وہ نجاست ہو، غلاظت کھاتے ہوں، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ان کا یعنی پیشہ چارہ ہی نہ ہو، غلاظت کھاتے ہوں، گندگی کھاتے ہوں، تو ان کی قربانی بھی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ جنگلی جانور کے بارے میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ بھئی جنگلی جانور کی قربانی درست ہے نہیں، وحشی اور جنگلی جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ وحشی جو ہوتا ہے جانور اور جنگلی جانور جو ہوتا ہے اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ تو محترم حضرات، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے جو باتیں بتائی گئی ہیں، ان باتوں پر غور کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ سیکھنا اور دوسروں تک پہنچانا۔ علماء کرام سے سیکھیں، کسی بات کے بارے میں نہیں معلوم، بڑے ادب و احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ علماء کرام سے رابطہ کریں، اور اس کے بعد علماء کرام سے سیکھنے کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ یہ جو مسائل میں نے بتائے ہیں ان کے بارے میں آپ حضرات کو علم ہو اور دوسروں تک بھی اس بات کو پہنچائیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان باتوں پر عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔